ہر شہرت، ہر منقبت، ہر فضیلت، ہر قصیدہ سزاوار ہے اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے جو چھپا ہوا خزانہ تھا، جس نے قلزم لا سے گوہر مکان کو پیکر وجود عطا کیا اور خود لا مکان رہا، جس نے تخلیق فطرت و تکوین ما سوا کا ارادہ کیا اور ایک ادائے کن کے ذریعے چشم زن سے بھی کم وقفے میں چندی عالم ہائے گوناگو کو کتمان عدم سے نکال کر منصع شہود پر جلوگر کر دیا۔ درود اور سلام ہو ان انوار مقدسات پر ذات واجب نے جنہیں اپنی معرفت کے لیے اپنے نور سے خلق فرمایا، وہ انوار جو اس کی اندیت میں مکین تھے، اس کی وحدانیت کو نشر کرنے کے لیے دنیا میں جلوگر ہوئے، لوگوں کو اس کی توحید کی طرف دعوت دی اور باز گشت کر کے اس کے نور میں ضم ہو گئے۔ اس خدائے وحدہ لا شریک کی سب سے بڑی حمد اور ثنا یہ ہے کہ وہ ان ہستیوں کا خالق ہے جو فرش پہ ہوں تو سب کے سب محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہوں تو سب کے سب علی ہوتے ہیں۔ اس خدائے وحدہ لا شریک کے واجب الوجود ہونے پر دلیل کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ہستیاں اس کو سجدہ کرتی ہیں جن کے لیے شافعی جیسا امام اعظم اپنی پوری زندگی کہتا رہا، کفا فی فضل مولانا علی حقوق الشک فیہ انہ اللہ ومات الشافعی ام لیسا یدری علی ربہ ام ربہ اللہ۔ شافعی پوری زندگی کوشش کرتے رہے لیکن یہ نہ سمجھ سکے کہ ان کا رب اللہ ہے یا ان کا رب علی ہے۔ میں ہزاروں بار مرن و پاؤں اور ان کے تحریر کے چاروں کش سلمان کے نالین کے تسموں سے لپٹی ہوئی خاک پاک کے ذروں کو اپنے چہرے پر ملتا رہوں اور پھر سلمان دنیا ادراک میں معرفت کے تخت پر جلوہ افروز ہو کر ایمان کے اس درجے کا تاج اپنے ماتھے پر سجا کر میری طرف ایک نحیف سے نگاہ کر دے، تب کہیں ممکن ہے کہ میں انوار خدا کی شان میں کچھ بول اور صلوات پڑھ دوں۔ برادران عزیز، معرفت اہل بیت کے عنوان سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا جو آج اپنے نئے مرحلے میں داخل ہے۔ جو معروضات آپ کو ارسال کیے اسے آگے بڑھاتے ہوئے پیغمبر کی ایک حدیث آپ جو گوش گزار کرتا ہوں۔ پیغمبر کا ارشاد ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ کیا کہا؟ ان الحسین، بے شک حسین، مصباح الہدی، ہدایت کا چراغ ہے۔ اب مجھے بتائیے چراغ سے کیا ہوتا ہے؟ کیا چراغ سے اجالا ہوتا ہے، چراغ روشنی دیتا ہے، چراغ نور دیتا ہے، چراغ اجالا دیتا ہے، چراغ روشنی دیتا ہے۔ اور رسول فرما رہے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور چراغ کا کام ہے روشنی دینا، چراغ کا کام ہے اجالا دینا۔ یعنی پیغمبر نے یہ واضح کر دیا ہے کہ دیکھو اگر ہدایت کا نور چاہیے تو کرے حسین تک آؤ تو ہدایت کا نور ملے گا، ورنہ ہدایت کا نور نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ پیغمبر کی سچی زبان کہہ رہی ہے ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے، چراغ کا کام ہے روشنی دینا، چراغ کا کام ہے اجالا دینا، چراغ کا کام ہے نور دینا۔ اور اجالے سب کو پسند آتے ہیں، صرف اس کو پسند نہیں آتا جس کی فطرت میں چوری ہوتی ہے۔ نور سب کو اچھا لگتا ہے، ہر انسان نور میں رہنا چاہتا ہے، ہر انسان اجالے میں رہنا چاہتا ہے، لیکن جس کی فطرت میں چوری ہے، جو چور ہوتا ہے، اسے وہ اجالے اچھے نہیں لگتے، اسے وہ روشنی اچھی نہیں لگتی۔ اس لیے کہ اگر اجالا ہوگا تو وہ پہچان لیا جائے گا، اگر روشنی ہوگی تو اسے پہچان لیا جائے گا۔ اب آپ سمجھے کہ ذکر حسین انہیں اچھا کیوں نہیں لگتا؟ اس لیے کہ ذکر حسین ہدایت کا
کا چراغ ہے، ہدایت کا چراغ. اچھا ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہتا ہوں، حسین ہدایت کا چراغ ہے. گھر کا چراغ گھر کو روشنی دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر اور ہے، چراغ اور ہے. اور جو کیجیے، گھر اور ہے، چراغ اور ہے. گھر کا چراغ چراغ اور گھر اور گھر کو روشنی دے گا. حسین کے لیے پیغمبر کہہ رہے ہیں حسین ہدایت کا چراغ ہے. اس کا مطلب ہدایت اور ہے، حسین اور ہے. حسین وہ ہے جس سے خود ہدایت کو روشنی ملتی ہے، ہدایت کو نور ملتا ہے. اور حسین ہی احیاء دین کا مرکز ہے. حسین نہ ہوتے تو آپ مسجدوں میں اذانیں نہ ہوتی، حسین نہ ہوتے تو آپ مصلی آباد نہ ہوتے. مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناپسند، مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے ناپسند. ارے دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کو. ذکر خدا ہو رہا ہے، ورنہ کون نمازیں پڑھتا، کون سجدے کرتا. یہ تو عطا کرنے والی ذات ہے، یہ تو دنیا کو خیرات دینے والی ذات ہے. ان کے دربار پر جو آ جائے اسے مل جاتا ہے. ان کی ماں سے اگر فدق بھیک میں مانگا ہوتا تو وہ دے دیتی. خیرات کو تو مانگتے، یہ سخی ہیں، یہ کسی کو واپس نہیں کرتے. آخری وقت بھی جملہ حوالے کر رہا ہوں، کربلا میں حسین سے بیعت مانگی یزید نے. توجہ کیجیے گا، بیعت مانگی یزید نے، بیعت حسین نے نہیں کی. بیعت کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ دے دینا کہ ہاں ٹھیک ہے میں تمہاری باتوں سے متفق ہوں، میں نے تمہاری تمام چیزوں کو قبول کر لیا، اب تم جیسا چاہو گے ویسا میں کروں گا. حسین نے ہاتھ دے دیا، سر ہاتھ نہیں دیا، سر دیا. توجہ کیجیے گا، حسین نے ہاتھ نہیں دیا، سر قربان کر دیا ہاتھ کی وجہ سے. دنیا کا دستور یہ ہے کہ اگر آپ کے چہرے کی طرف کوئی مصیبت آئے، کوئی چیز پھینکی جائے تو آپ اپنے ہاتھ کو قربان کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کو قربان کر کے اپنے سر کو بچا لیتے ہیں. اگر آپ کے سر کی طرف کوئی حملہ ہو تو اپنے ہاتھوں سے آپ اس کا ڈیفینس کرتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں. یعنی دنیا کا دستور یہ ہے کہ وہ ہاتھ کو قربان کر دیتی ہے، سر کو بچا لیتی ہے. لیکن زہرا کے لال نے ہاتھ کو بچایا، سر کو قربان کیا. توجہ، ہاتھ کو بچایا، سر کو قربان کیا. آخر راز کیا ہے؟ دنیا تو اپنے ہاتھ کو قربان کرتی ہے، سر کو بچاتی ہے، لیکن حسین نے سر کو نہیں بچایا، ہاتھ کو بچایا، سر کو قربان کیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر حسین بیعت کر دیتے، ہاتھ دے دیتے تو گویا حسین کا بیعت کرنا علی کا بیعت کرنا ہے، اور علی کا بیعت کرنا خدا کا بیعت کرنا ہے. اگر علی بیعت کر لیتے تو دین خدا کا نہ ہوتا، دین یزید کا ہو جاتا. ہمارا ہاتھ ہے، ان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. صلوات پر جو محمد والے محمد. حسین جو کہا ہے جناب نے ابھی، یہ اس کی تعصی ہے کہ ہم کربلا میں ہوتے تو حسین بجان دے دیتے. اور آج جو 40 پر لوگ جاتے ہیں یہ بھی اسی کی تعصی ہے کہ لبیک یا حسین. اب یہ بھی بتاتا چلو کہ کسی کو امام حسین خاص کر کے خط لکھ کے نہیں بلاتے کہ تم کربلا چلے آؤ. صرف ایک حبیب تھا جسے خط لکھ کے بلایا کہ کربلا چلے آؤ. اس کے باوجود بھی بغیر بلائے ہوئے یہ الگ بات کہ ان کی مرضی شامل ہوتی ہے تو ہم جاتے ہیں، لیکن امام حسین کسی کو بلانے نہیں آتے. ہم اپنی محبت کے تحت، توجہ، اپنی معرفت کے تحت حسین کی دہلیز پر جاتے ہیں، حسین کے دربار میں جاتے ہیں. اس کے بعد بغیر بلائے ہوئے کروڑ کی تعداد میں لوگ پہنچ جاتے ہیں. ہر بار کروڑوں لوگ جاتے ہیں بغیر بلائے ہوئے. 4
بانیان ستم، یہ سوچ سوچ کے سہنے ہے بانیان ستم، مگر حیات کی مہلت ملی تو کیا ہوگا؟ یہ سوچ سوچ کے سہنے ہے بانیان ستم، مگر حیات کی مہلت ملی تو کیا ہوگا؟ کروڑوں آ گئے کربو بلا بلائے بغیر، اگر حسین نے آیا گلاب کی طرح کھل جاتے ہیں، وہ زبانیں فالج اور کینسر کے مرض سے محفوظ رہے جو علی علی کیا کرتی، نام علی کی تسبیح پڑھا کرتی، زبانیں محفوظ رہے ہر بیماری سے۔ یہ خاندان عطا کرنے والا خاندان اہل بیت کی معرفت کو حاصل کرو، یہ کسی کو بھی واپس نہیں کرتے، ان کے دربار سے مانگنے کا سلیقہ تمہیں آنا چاہیے۔ پھر یہ اتنا عطا کرتے ہیں، اتنا عطا کرتے ہیں کہ سائل کو ہی کہنا پڑتا ہے بس۔ دیکھا نہیں شام کا دریائے سخا اور، دیکھا نہیں شام کا دریائے سخا اور، راہب نے کہا بس، میرے مولا نے کہا راہب نے کہا بس، میرے مولا نے کہا اور، مفتی سے کبھی نسخہ اسلام نہ لینا، ہوتا ہے مرض اور، یہ دیتا ہے دوا اور، دعویٰ ہے میرا موت اسے آ نہیں سکتی، دعویٰ ہے میرا موت اسے آ نہیں سکتی، جس کو بچھانا ہے ابھی فرش عذاب، مولا آپ کو شاد و آباد رکھیں، ان کے دربا آؤ، یہ عطا کرنے والے ہیں، قرآن کی آیت نہیں پڑھی، یہ منت مانی جب امام حسن حسین بیمار ہو گئے ظاہری طور پر، ان کا ہر عمل ہمارے لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ ان پر نہ بیماری ہے یہ تو دنیا پہ صرف ہمارے لیے آئے ہیں تاکہ ہمیں سبق ملے، ہمیں درس ملے۔ تو رسول خدا نے کہا کہ منت مان دو کہ حسنین شفا پائیں گے تو ہم روزے رکھیں گے۔ یہ بھی ایک منت ماننے کا ایک جواب مل گیا قرآن سے کہ اگر کوئی مشکل آئے تو منت مان دو کہ ہم یہ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ محتاج نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ اللہ نہ آپ کے سجدوں کا محتاج ہے نہ آپ کی نمازوں، اور آپ کے سجدوں کو اس کو کیا حاجت ہے جس کو علی جیسا بے نیاز سجدہ کرتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے سجدے ہیں، ہمارے اور آپ کے سجدے ہمارے لیے ہیں، اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ کی وحدانیت تو ان کے سجدوں سے پہچانی جاتی ہے، ان کے سجدے بتاتے ہیں کہ اس کا وجود ہے۔ قرآن کی آیت، اس کے بعد کیا ہوا؟ حسنین بھی روزہ، شہزادی بھی، مولا علی بھی، اور ان کے گھر میں ایک کنیز ہے فضہ، وہ بھی مانگنے کا سلیقہ ان کے در سے مانگے تو اہل بیت کی معرفت کو ابھی پہلا دن تھا، ایک سائل نے آ کے دستک دی، کہا اسیر، میں اسیر ہوں،
روٹیاں دے دی، چلا گیا صاحب۔ اسیر، اسیر کسے کہتے ہیں؟ قیدی کو۔ آپ نے کبھی کسی قیدی کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا؟ تو یہ بھیک مانگنے کیوں آیا؟ جب تفسیر پڑھی تو معلوم چلا کہ اس نے کہا انا اسیر بحب اہل بیت۔ یہ قیدی کوئی اور قیدی نہیں تھا بلکہ اہل بیت کا، اہل بیت کی محبت کا قیدی تھا۔ اب جو ہم محرم میں اپنے بچوں کو قیدی بناتے ہیں وہ محبت میں قیدی بناتے ہیں، محبت کا اسیر بناتے ہیں۔ اب پہلا دن چلا گیا، دوسرا دن آیا، پھر ایک سائل آیا، اس نے کہا انا یتیم، اس کو بھی عطا کر دیا، خود نہیں کھایا۔ تیسرے دن پھر ایک سائل آیا، اس نے کہا انا مسکین، میں مسکین ہوں، مسکین کو بھی دے دیا۔ اب اس نے شکریہ ادا کیا، قد شکرت لکم، تمہارا شکریہ۔ فضا نے بے نیازی کے ساتھ جواب دیا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، سنو تمہیں مجھے روٹیاں نہیں کھلائے، تمہارے شکریہ کی احتیاج نہیں ہے، جا کے احسان مانو اور سجدہ شکر کرو، ہم نے تمہیں روٹیاں دی ہے وجہ اللہ کے صدقے میں، یعنی حسنین علی فاطمہ ان کے صدقے میں تجھے روٹیاں مل رہی ہے۔ اب جب تفسیر پڑھی تو معلوم چلا یہ فقیر کوئی فقیر نہیں تھے، یہ فرشتے تھے تو مانگنے کے لیے آئے۔ اس میں ایک فرشتہ میکائیل تھا، ایک فرشتہ اسرافیل تھا۔ یہ اسرافیل اور میکائیل یہ دو فرشتے بہت ہیں۔ میکائیل کون ہے؟ میکائیل وہ فرشتہ ہے جو رزق پر مامور ہے، جسے اللہ نے اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو رزق دے۔ فرشتہ ہے جو اللہ کی طرف سے منتخب ہے کہ دنیا کو رزق بانٹے، کسی کا رزق بڑھائے، کسی کا رزق گھٹائے، اللہ کی مرضی کے تحت لوگوں کو رزق بانٹے۔ تو یہ میکائیل ہے جو دنیا کو رزق بانٹتا ہے۔ اب میں میکائیل سے ہاتھ جوڑ کے پوچھوں گا، ایک میکائیل جب تم خود دنیا والوں کو اللہ کے حکم سے رزق بانٹتے ہو تو آج در فاطمہ پر، در علی پر یہ روٹیاں مانگنے کیوں آئے؟ تمہیں رزق پر معمور کیا، تم رزق بانٹتے ہو تو آج در علی پر یہ روٹیاں مانگنے کیوں آئے ہو؟ عجب نہیں میکائیل جواب دے، در علی پر مانگنے اس لیے آیا ہو تاکہ دنیا سمجھ لے جب یہ عطا کریں گے تبھی تو میں بانٹوں گا۔ جزاک اللہ، آپ کا یہ ذوق سماعت وہی برقرار رہے۔ میں کئی مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ جیسے بیان کرنے کا ہنر سب کو نہیں آتا ویسے سماعت کرنے کا ہنر بھی سب کو نہیں آتا۔ بولنے کا ہنر بھی یہی عطا کرتے ہیں، سننے کا ہنر بھی یہی عطا کرتے ہیں۔ تو جب ان کے در سے ملے گا تو عطا کروں گا اور اللہ کی مرضی سے عطا کروں گا۔ یہاں سے روٹیاں جاتی ہیں عرش پہ، عرش پہ تو کوئی کھانے والا بھی نہیں، پھر بھی روٹیاں جاتی ہیں۔ یہ روٹیاں جو گئیں نا اسی کی برکت سے آج تک جب آپ 40 میں جاتے ہیں تو حساب نہیں لگا پاتے یہ روٹیاں آتی ہیں۔ کتنے لوگ رہتے ہیں، اتنے کروڑوں لوگ، اور کوئی ایسا نہیں ملے گا جو آپ سے یہ کہے کہ میں بھوکا ہوں۔ میں تو گیا ہوں، آپ میں سے جو گئے ہوں گے وہ تائید کریں گے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بھوکا ہوں۔ یہ ہے حسین کا دربار، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اور جب وہاں جائیں گے نا، جو امام کی طرف سے حرم میں مہمان بنتا ہے انسان، جب آپ جائیں گے وہاں کا دسترخوان جب آپ کے سامنے لگے گا
تو بے تحاشا آپ کی آنکھیں برس پڑیں گی. کیوں برس پڑیں گی؟ یہ سوچ کے برس پڑیں گی کہ وہ اپنے زائروں کے لیے ایسے کھانے کا انتظام کر رہا ہے اور خود کربلا میں بھوکا پیاسا مار دیا ہے. جزاک اللہ، کیا محبت ہے آپ کی، یہی تو عشق کی پہچان ہے. خدا آپ کے عشق میں اضافہ کرے تاکہ آپ کا گریہ بڑھے، آپ چیخیں مار مار کے حسین پر روئیں، ایسی معرفت عطا ہو جائے ہمیں اور آپ کو کہ ہم دھاڑے مار مار کے روئیں حسین پر. روایت میں ملتا ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا ایک دن نماز ظہر کے بعد کچھ گفتگو کر رہی تھی کسی سے. بی بی ام ایمن آئی، انہوں نے آواز سنی، سوچا حجرے میں تو کوئی نہیں ہے، یہ بی بی کس سے باتیں کر رہی ہیں. آئی، آنے کے بعد کہتی ہیں بی بی یہاں حجرے میں تو کوئی نہیں ہے، یہ آپ گفتگو کس سے کر رہی ہیں. بی بی نے رو کے فرمایا جو میرے شکم میں بچہ ہے نا وہ عجیب باتیں کرتا ہے مجھ سے، میں وہی سن کے روتی ہوں. بی بی ام ایمن نے کہا کیا کہتا ہے وہ بچہ؟ کا بی بی ابھی اس نے کہا السلام علیکم یا اما انا ولدک العطشان. اس کے بعد بی بی ام ایمن کہتی ہیں پھر مغرب کا وقت آیا، پھر بی بی تاڑے مار کے رونے لگی. میں دوڑتی ہوئی گئی، میں نے کہا بی بی اب کیوں رو رہی ہے؟ کہ اس بچے نے عجیب بات کہی. کیا کہا؟ کہ بی بی کہتا ہے السلام علیکم یا اما انا ولدک العریان. پھر بی بی ام ایمن تسلی دے کر چلی گئی. جب عشاء کا وقت آیا بے تحاشا بی بی چیخیں مار کے رونے لگی. ام ایمن آئے کہا بی بی اب کیا ہو گیا؟ کہ آپ کی تو اس نے عجیب و غریب جملہ کہہ دیا. کہ کیا کہا؟ کہ یہ کہتا ہے السلام علیکم یا اما انا ولدک الشقیان. کیا کہا؟ بابا کے پاس گئی. بابا رسول نے دیکھا زہرا تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں تم بہت رو رہی ہو. کیوں رو رہی ہو میری لاڈلی؟ کہ بابا کیوں نہ رو، میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ عجیب باتیں کرتا ہے. بابا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ کیا کہا؟ کہ بابا پہلے اس نے کہا کہ میں تمہارا پیاسا بیٹا ہوں، انا ولدک العطشان ہے، ماں آپ پر سلام، میں آپ کا پیاسا بیٹا ہوں. رسول نے رو کے فرمایا ہاں زہرا تیرا یہ لال وہ لال ہے جو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا. زہرا کا دنیا بڑھنے لگا. بابا جو اس نے یہ کہا کہ انا ولدک العریان، اے اماں میرا سلام، میں آپ کا بے کفن بیٹا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ رسول نے روتے ہوئے فرمایا فاطمہ تیرے لال کو جب شہید کر دیا جائے گا، جب گلے پر خنجر چلا دیا جائے گا، گھوڑوں کو تیار کیا جائے گا، آراستہ کیا جائے گا، نال بندی ہوگی، اس کے بعد تیرے اسی حسین کے نازک بدن پر یہ گھوڑے ایسے دوڑائے جائیں گے کہ تیرے بیٹے کا جسم پامال ہو جائے، تیرے بیٹے کا جسم بے کفن رہ جائے گا، لباس اتار لیں گے. اس کے بعد جب فرمایا یہ کہتا ہے میں پامال بیٹا ہوں، رسول نے پھر فرمایا ہاں چاروں جانب سے اس پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے اور اس کی لاش ایسے پامال ہو جائے گی کہ اٹھائی نہ جائے گی. چٹائی میں اٹھا کے اسے دفن کیا جائے گا. بس مجلس تمام ہو گئی، چٹائی میں اٹھا کے اسے دفن کیا جائے گا. زہرا رونے لگی کہ بابا اس وقت آپ ہوں گے؟ کہ نہیں زہرا میں نہیں ہوں گا. کہ علی ہوں گے؟ کہ علی بھی نہیں ہوں گے. کہ بابا میں رہوں گی؟ کہ تم بھی نہیں رہو گی. کہ بابا حسن رہیں گے؟ کہ حسن بھی نہیں رہیں گے. کہ بابا پھر میرے غریب پر، میرے بے کفن پر، میرے پامال بیٹے پر روئے گا کون؟ رسول نے رو کے فرمایا جو تمہارے شیعہ ہے ان کے جوان تمہارے اجمل کو روئیں گے، ان کے ضعیف تمہارے ضعیفوں کو روئیں گے، ان کے بچے تمہارے بچوں کو روئیں گے. زہرا نے خواب اٹھائے، والوں میں ڈال کے بلبلا کہا واہ غربتا ہائے میرا مظلوم حسین، اے بابا میں کیسے دیکھ پاؤں گی، اے بابا میں یہ خدمہ کیسے اٹھا پاؤں گی، اے بابا میں یہ دکھ کیسے سہ پاؤں گی.